بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جس طرح انسانوں مخلوق ہے اسی طرح یہ جنات بھی ایک مخلوق ہے۔ جس طرح انسانوں کی قومیں ہیں، برادریاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، اسی طرح یہ جنات جو ہیں ان کی بھی قومیں ہوتی ہیں، برادریاں ہوتی ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ جس طرح انسان کھاتا پیتا ہے، خوراک ہے، اس کی مختلف چیزیں ہیں، اسی طرح انسان کے ساتھ ساتھ یہ جو جنات ہیں ان کی بھی غذا ہے، یہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استنجا کے لیے کچھ پتھر لانے کا حکم دیا، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا اور کہا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ اس کے بعد جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ سے ہڈی اور گوبر نہ لانے کا راز معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں چیزیں جنوں کی غذا ہیں۔ ایک وفد جو جنات پر مشتمل تھا آیا اور مجھ سے کھانے کے لیے توشہ طلب کیا تو میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی جس پر ہڈی اور گوبر سے بھی ان کا گزر رہو، اس پر ان کی غذا موجود ہو۔ صحیح مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک جن نے دعوت دی، میں اس کے ساتھ گیا، ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی، وہ جن ہم کو ایک جگہ لے گیا اور جنوں کے مکانات اور آگ کے نشانات دکھائے۔ پھر ان لوگوں نے آپ سے کھانا مانگا تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہوگا گوشت بن جائے گی، اور جانوروں کی منگنی تمہارے مویشیوں کے لیے چارہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو انسانوں کی خوراک ہے گوشت، جو اللہ کا نام لے کر استعمال کیا جاتا ہے، جب وہ ہڈی کھا کر پھینکی جاتی ہے تو دوبارہ اس پر جنات کے لیے گوشت لگ جاتا ہے، وہ جنات استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح مویشیوں کے لیے جو چارہ ہے، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان چیزوں سے استنجا نہ کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے بھائیوں کی غذا ہے، یعنی جو جانوروں کا گوبر ہے وہ جنات کے جو جانور ہیں ان کے لیے وہ ان کی خوراک بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ آپ نے ہم کو اس بارے میں اسی کی مخالفت کا حکم دیا، یعنی کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ تم میں سے جب بھی کوئی شخص کھائے تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے، جب پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ اسی طرح جس طرح انسانوں اور جنات کی اپنی اپنی غذا ہے، تو ایسے ہی جس طرح رہنے کے لیے انسانوں کے مکانات ہیں، اسی طرح جنات کے لیے بھی رہنے کے لیے ان کی بھی جگہ ہوتی ہیں۔ جنات ایسی زمین پر بستے ہیں کہ جس پر ہم رہ رہے ہیں، زیادہ تر ویرانوں، چٹیل میدانوں، گندی جگہوں مثلاً غسل خانہ، کوڑا خانہ، قبرستان وغیرہ بقول علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جن لوگوں کو شیطان لگ جاتے ہیں وہ زیادہ تر شیطان کے انہی اڈوں میں پناہ لیتے ہیں، یعنی جن لوگوں کے ساتھ انسانوں میں جن لوگوں کے ساتھ شیطان کا جنات کا تسلط ہوتا ہے، یہ جنات جو ہم کہتے ہیں کہ جنات فلانے کو جنات ہیں، تو یہ شیطانی جنات ہوتے ہیں، اور یہ ان کی جو رہنے کی گندی جگہ ہوتی ہیں جیسے واش روم ہو گیا، غسل خانہ ہو گیا، اور اس طرح کی جو ناپاک جگہ ہوتی ہیں، جس طرح جانوروں کی جو جگہ ہوتی ہے جہاں جانور باندھے ہوتے ہیں، ان کے جو جانوروں کے باڑے ہوتے ہیں، بکریوں کے باڑے ہوتے ہیں، تو وہاں پر اکثر جنات کے بھی ٹھکانے ہوتے ہیں۔
تو اس لیے ایسی جگہوں میں زیادہ رہنے کا حکم نہیں دیا، فرمایا جب اپنا کام کر چکو تو وہاں سے جلدی نکل جاؤ۔ اس لیے غسل خانے کے اندر بھی بات کرنے کے لیے فرمایا کہ غسل خانے میں غیر ضروری بات مت کرو، غسل کرو اور جلدی غسل خانے سے نکل جاؤ۔ اسی طرح واش روم کے اندر بھی اپنا رفع حاجت کرو، اور رفع حاجت کے دوران واش روم میں کوئی کسی قسم کی گفتگو نہ کرو، کیونکہ یہ جنات کے ٹھکانے ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں ہے کہ جنات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذات راہ طلب کیا، یعنی کھانے کے لیے کچھ طلب کیا، تو آپ نے فرمایا ہر ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے تمہارے ہاتھ میں گوشت ہو جائے گی، اور ہر مگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ یعنی جو انسانوں کے جانوروں کی جو مگنی ہیں، گوبر ہے، وہ جنات کے جانوروں کا چارہ بن جائے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہر چیز جو ہے جو اللہ پاک نے پیدا کی ہے مخلوق، ہر مخلوق کے لیے اس کے رہنے کی جگہ بھی ہے، ہر مخلوق کی کوئی خوراک بھی ہے۔ اسی طرح جنات کی خوراک کا انتظام جو اللہ نے کیا ہے وہ بھی آپ نے سن لیا ہے۔ تو اس لیے جنات کی جو غذا ہوتی ہے، خوراک ہوتی ہے، اس کو انسان کو احتیاط کرنی چاہیے ایسی جگہوں پر رہنے سے، ایسی جگہوں کو چیزوں کو استعمال کرنے سے۔ جس طرح یہ ہڈی ہے، جو ہڈیاں انسان گوشت کھا کر ہڈیاں پھینک دیتا ہے، تو حدیث کے اندر آتا ہے اس سے استنجا نہ کرو۔ اسی طرح جو جانوروں کا گوبر ہوتا ہے اس سے بھی فرمایا استنجا نہ کرو، کیونکہ جانوروں کا گوبر جو ہوتا ہے وہ جنات کے جو جانور ہوتے ہیں ان کی غذا ہے، اور جو مسلمان ہڈی گوشت کھا کر ہڈی پھینکتے ہیں تو یہ ہڈی جو ہے یہ جنات کی غذا ہے۔ تو ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں ان سے بھی انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ ایسی چیزیں استعمال نہ کرے، اور ایسی جو ناپاک جگہ ہوتی ہیں، جانوروں کے جو باڑے ہوتے ہیں، بکریوں کے باڑے ہیں، گائے بھینسوں کے باڑے ہیں، ان میں بھی اپنے غیر ضروری وہاں پر ٹھہرنے سے بچے، اور ویران جو جگہ ہوتی ہیں وہاں سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ چیزیں جو شریر جنات شیاطین ہوتے ہیں یہ یہیں سے انہی جگہوں سے انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو ایسی جگہوں سے محفوظ کریں اور غیر ضروری ان جگہوں میں رہنے سے اجتناب کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اور ایسی جگہوں سے اللہ پاک ہم سب کو جہاں پر جنات کے ٹھکانے ہیں ہم سب کو محفوظ فرمائے۔